اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. منزل ہی کی خبر نہ ہو کہ جانا کہاں ہے تو آپ چلتے چلے جائیں گے اور ٹینشن آپ کی بڑھتی چلی جائے گی. جیسے اس جنازے کی چارپائی والوں کی ٹینشن بڑھ رہی تھی کہ یار کدھر ٹکائیں اس کو, پھینک کے بھی نہیں آ سکتے نا. تو اللہ نے مثال دی ہے کہ ظلمات فی بحر, فرمایا بہت سارے اندھیرے ہوں اور کوئی شخص سمندر کی تہ میں ہو. فی بحر لجی, سمندر بھی بہت زوردار لہروں والا گہرا سمندر جس کی گہرائی میں بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے. وقت بھی رات کا ہو. یغشاہ موج من فوقہ موج, موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے, ایسی گہرائی والا سمندر. من فوقہ سحاب, اور کالی رات میں بادل بھی ہوں کالے جو ستارے اور چاند کی روشنی سے بھی رکاوٹ بن رہے ہوں. اور اندھیرے کا یہ عالم ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا, جب اپنا ہاتھ نکال کے وہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس بات کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ ہاتھ بھی دیکھ سکے. یعنی کہ ہاتھ دیکھ نہیں پا رہا, یہ ممکن ہی نہیں ہے, اس کا بھی تصور نہیں ہے. تو بیان القرآن میں یہ لکھا ہے, اس میں بلاغت کے نکات بھی ہوتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ ہاتھ کی مثال اللہ نے کیوں دی ہے. اذا خرج یدہ, اللہ نے کہا کہ اتنا اندھیرا ہے کہ ہاتھ نکال کے دیکھنا چاہے تو وہ بھی نظر نہیں آتا. فرمایا اس لیے کہ ہاتھ کو اپنے حساب سے قریب اور دور کر سکتے ہیں. بعض لوگوں کی دور کی نظر کمزور ہے, بعض کی قریب کی نظر کمزور ہے. ہاتھ کے علاوہ جو ہے نا, ہاتھ جب آپ ایسے کریں, ایسے کر لو, تھوڑا دور کر لو, یوں آنکھیں پھاڑ کے تھوڑا سا, اور اپنے حساب سے مینج کر سکتے ہو آپ اس کو. اپنا ہاتھ بھی اگر سجائی نہیں دے رہا, کس قدر اندھیرا ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں اس شخص کی مثال ہے کس کی, جس کے پاس ہدایت کی روشنی نہیں ہے. جیسے یہ حیران سرگردان سفر کرے گا, اب اس کو کیا پتا کہ اگلا قدم میں نے کہاں رکھنا ہے, اگلے قدم میں کھائی ہے یا پھول بچھے ہوئے ہیں یا قالین بچھے ہوئے ہیں. ساری زندگی اسی قسم پرسی میں گزارے گا جو شخص, اس کی دل کی حالت کیا ہوگی, دماغ کی حالت کیا ہوگی, کیسی پریشانی ہوگی. یہ دنیا کا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو شریعت کو فالو نہیں کرتے. ہر شخص کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. داڑھی کیوں نہیں رکھی جاتی, لوگ کیا کہیں گے. تو کیا بغیر داڑھی والوں سے لوگ خوش ہیں بھائی؟ میں اچھا نہیں لگوں گا, ملا ملا سا لگوں گا, لوگ کیا کہیں گے. تو بھائی لوگ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی دنیا میں سزا کیا دی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم دنیا کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے ہیں, مگر دنیا خوش کہ ہم بھی کیا کرتے ہیں. کافر تو مکمل کنفیوز ہوتا ہے, مسلمان آدھا تیتر آدھا بٹیر. وہ کلمہ تو پڑھ لیتا ہے, جنت جہنم پہ یقین بھی کر لیتا ہے, لیکن آدھی شریعت کو فالو کرتا ہے. وہ اتوار کو بیان سننے آ جائے گا, جمعے کا بیان سن لے گا, لیکن بہت ساری چیزوں میں کیا کرے گا, یار نہیں یار یہ بیوی ناراض ہو جائے گی, یار یہ تو ابا, یہ تو دوست بولیں گے یار تم تو پروفیشنل مولوی لگ رہے ہو بالکل ہی, یار تم تو بالکل ہی یار یعنی عجیب سے ہو گئے ہو. اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. تو ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خوش کر کے سکون کی زندگی گزاریں گے, حالانکہ وہ سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے. کیوں؟ قرآن نے اس کو بڑا اچھی مثال سے سمجھایا ہے. فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ومثلا ورجلا سلما لرجل. فرمایا بتاؤ ایک آدمی ایسا ہے جس کے کئی آقا ہوں, کئی محبوب ہوں, اور وہ کئی محبوب بھی ایسے ہیں جن کے مزاجوں میں آپس میں بڑا اختلاف ہو. کئی محبوب ایسے ہیں جن کے مزاجوں میں آپس میں, مثال دیتا ہوں, کسی کی 4 بیویاں اور چاروں اپوزٹ دماغ کی ہیں, تو وہ ڈپریشن کا مریض بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ چاروں کو خوش رکھنا اس کے لیے ممکن ہوگا ہی نہیں. چاروں کا مزاج بالکل الگ, چاروں پھڈے باز. وہ کہتی ہے میری دعوت قبول کرو, میرے ہاں ناشتہ کرو. وہ کہہ رہی ناشتہ آپ نے میرے یہاں ہی کرنا ہے. تیسری کہہ رہی ناشتہ تو آپ کا باپ بھی میرے یہاں کرے گا. چوتھی کہہ رہی ہے ناشتہ روزانہ کس کے گھر ہوگا؟ میرے گھر.
ایک کے ابا ایس ایچ او ہیں, ایک کے ڈی ایس پی, ایک کے آرمی میں کرنل ہیں, اور ایک کے ابا علاقے کے ناظم ہیں بھائی, اور ہول سیل کے حساب سے سالے بھی ہیں. اب چاروں کا مطالبہ کیا ہے, ناشتہ کس کے یہاں ہوگا؟ آپ کہو گے بھائی ناشتہ تمہارے ہاں, لنچ تمہارے ہاں, ڈنر تمہارے ہاں. کوشش کرو گے نا؟ نہیں. متشاکسون, جھگڑالو, نہ ضدی. بول دیا ناشتہ آپ نے کہاں کرنا ہے, ادھر کرنا ہے. پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا, یہ ٹینشن سے بولے گا بھائی 4 پراٹھے تھوڑی کھا سکتا ہوں میں, چلو ادھر بھی ناشتہ کر لیا, ادھر بھی کر لیا, ادھر بھی. پھر لنچ میں یہی پھڈے بازی. تو چاروں کو خوش رکھ سکتا ہے؟ بولو بھائی, نہیں رکھ سکتا. ایک کہہ رہی مجھے اپنے ساتھ سفر پہ لے کے جاؤ, دوسری کہہ رہی اس دفعہ سفر پہ میں نے جانا ہے, تیسری کہہ رہی اس دفعہ تو ان دونوں نہیں جانا, میں نہیں جانا ہے. وہ قرآن اندازی کرے گا, نہیں قرے کو ہم نہیں مانتے, چلو بیگم تمہیں اس دفعہ تمہیں لے جاتا ہوں, اگلے چکر میں تمہیں نہیں, اسی دفعہ میں نے بھی. متشاکسون کا مفہوم سمجھا رہا ہوں آپ کو. پھڈے باز, ہر ایک کی خواہش ہے کہ ابھی میری جو چاہت ہے اس کو پورا کرو. بھائی آپ پورے ہو جاؤ گے اس میں, نہیں ہو سکتا. 4 دوست ہیں, کوئی بھی 4 محبوب ہیں, یا 3 ہیں, یا 2 ہیں, یا کئی سارے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ شخص کبھی بھی سکون کی زندگی, بولو بھائی. آپ کہیں گے پھر میں 4 کی ترغیب کیوں دیتا ہوں جب سکون اللہ خود کہہ رہے ہیں. بھائی وہ اس لیے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ چاروں, ایک کا ناشتہ کر لو, ایک کے لنچ کر لو, ایک کے ڈنر کر لو, اگلے دن پھر ناشتہ یہاں کر لو. تو باریاں شریعت نے اسی پھڈے سے بچنے کے لیے, پھر بھی نہیں ہے تو پھر جاؤ ڈاکٹر کو دکھاؤ. ہم کب کہتے ہیں کہ لڈو کھانے کی نیت سے کرو؟ ہم تو کہتے ہیں بھائی جہاد ہے, پٹو گے. ٹھیک ہے, یہ تو ہم پہلے کہتے ہیں. ثواب ملے گا مگر پٹنے کا الگ ملے گا اور شادی کا الگ سے ملے گا. تو ضرورت ہے معاشرے کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے ایسے ہیں جس کے محبوب ہیں, جس کے کئی خدا ہیں. ایک خدا کو خوش کرتے ہو, دوسرا خدا ناراض ہو جاتا ہے. دوسرا وہ ہے سلم الرجل, جس کا صرف ایک آقا ہے, اس کو پتا ہے صرف میں نے اس کو خوش کرنا ہے, اس کی چاہتوں کو پورا کرنا ہے. فرمایا بتاؤ هل یستویان مثلا, کیا سکون اور اطمینان میں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک اللہ کو محبوب حقیقی بنایا ہی نہیں ہے. جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, ایک آدھ روزہ بھی رکھ لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, عید پہ نہا بھی لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے. لیکن بہت سارے کام ہیں جن سے اللہ ناراض ہو رہا ہے, مگر بیوی بچے خوش ہو رہے ہیں, وہ بھی چلے گا ساتھ میں. جہیز بھی لے رہے ہیں, نفس خوش ہو رہا ہے اس سے, سود بھی کھا رہے ہیں, بینک کی جاب بھی کر رہے ہیں. رمضان میں جس دن دیکھا کہ یار ذرا آج بڑا مشکل لگے گا, آفس میں دل نہیں لگے گا اگر میں نے کچھ کھایا پیا نہیں, تو روزہ گول. ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ حضرت میں وہ 11 بجے آفس آیا ہوں, میں نے سوچا تھا کہ اگر گرمی سخت ہوئی تو چھوڑ دوں گا, گرمی کم ہوئی تو رکھ لوں گا, تو 11 بجے میں نیت کر سکتا ہوں, آج موسم اچھا ہے. میں نے کہا یار تم عجیب آدمی ہو, رکھنا ہے بھائی یہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے. تو کبھی کسی کو معبود کبھی کسی کو معبود, تو اس سے لوگ کیا ہوتا, اور یہ سب کیا ہیں, ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں. ساری مخلوق کو, سارے انسانوں کو آپ کبھی بھی خوش, سارے رشتہ داروں کو خوش نہیں کر سکتے. اماں کو خوش کرو تو بیوی ناراض, بیوی کو خوش کرو تو اماں ناراض, بہنوں کو خوش کرو تو بیگم ناراض. عجیب سا حساب چل رہا ہے. تو کہیں بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے ایک قانون بنا دو بھائی, ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے, سب سے پہلے وہ ہے, باقی سب اس کے بعد. ناراض ہوتے ہو تو ہوتے رہو, تم نے بھی مر کے مٹی ہو جانا ہے, ہم نے بھی مر کے مٹی. عزت کرو گے تو اچھی بات ہے, نہیں کرتے تم نے بھی مٹی. جنہوں نے عزت کی ہے فرعون کی ہے بھائی, وہ فرعون بھی گیا اور وہ عزت کرنے والے بھی گئے. فرعون غرق نہ بھی ہوتا تو بھی اب تک تو ویسے ہی مر چکا ہوتا. تو وہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. جتنی مردی عزت ہو شہرت ہو, مٹی میں دفن کرنے کے بعد نا 2-4 دن کے بعد کوئی بھی یاد نہیں کرتا. ایسی دنیا کی حقیقت ہے. شہرت سے تو کبھی بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے, اپنی بھی یا کسی اور کی بھی. بڑے بڑی لوگ آئے ہیں دنیا میں, بڑی بڑی شہرتیں حاصل ہوئی ہیں, غائب مرے تو 2-4 دن لوگ روئے ہائے ہوئے کیا, ختم کہانی. تو اس لیے سب سے زیادہ مزے کی زندگی میں وہ ہے جس نے ایک اللہ کو اپنا رب بنا لی.
وہ کہہ دے کر لو کوئی روک نہیں سکتا اس کام سے, وہ کہے نہیں کرو کوئی کروا کے نہیں, کسی میں دم ہے تو کروا کے دکھائے. میں جب وزیر آباد گیا, پرانی بات ہے, یہ واقعات سنانے کا مقصد کوئی اپنی قصے کہانیاں نہیں, جو بات قرآن کی بتانا چاہ رہا ہوں وہ دل میں بیٹھ جائے. میں جب وزیر آباد گیا نا تو وہاں وہ لوگ بھی سنتے میرا بیان, تو وہ یہ پرانی بات ہے تقریباً 13-14 سال پرانی. تو انہوں نے 1 مہینہ رمضان کا میں نے وہاں گزارا, وہ میرے درس ہوئے, انہوں نے بڑا میرے درس کو پسند کیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں, اب آپ یہاں امامت بھی کریں اور یہاں خطابت بھی, ہم آپ کو اتنی تنخواہ دیں گے, حج کرائیں گے, یہ کریں گے, بڑا بھاری بھرکم لالچ. میں نے کہا نہیں, میں تو کراچی واپس جاؤں گا. میں نے کہا نہیں, میں تو, بچے بھی تھے میرے ساتھ, بہت اکرام کیا انہوں نے, واقعی بڑا اکرام کیا. وزیر آباد میں ایک مسجد ہے دارا کبوترا کے نام سے, وہ لوگ سنتے ہیں کبھی کبھار بیان تو سن رہے ہوں گے. یعنی 1 مہینہ میں نے اپنے گھر سے کھانا, کہتے ہیں 1 مہینہ نہیں کھائے, کوشش کے باوجود کہ بھائی آج ہم زبردستی مقابلے بازی, صبح سحری میں کھڑے ہوتے تھے, یہ دودھ لے کے دہی لے کے, بھائی خود بنانے دو یار گھر میں, عادت خراب ہو جائے گی. نہیں, پھر وہ افطاری میں پھر کھانا, وہ بھائی مزے ہی موجہ ہی موجہ. پنجاب والے ماشاءاللہ کھلانے پلانے میں, کراچی والے بھی کھلاتے ہیں, کہ پنجاب والے کھاتے بھی ہیں نا, تو جو اب وہ اپنے حساب سے پھر کھلاتے ہیں. کراچی والا دھونے والے وہ خود بھی پیٹ بھر جائے گا اس کا, آپ کو بھی وہ سمجھے گا پیٹ بھر گیا, سامنے والے صحتیں نہیں ہیں یہاں پہ. تو اب کیا ہوا ہے کہ وہ روزانہ صبح مجلس ہوتی, میرا درس کے بعد وہ بیٹھتے, بھائی آپ یہاں ٹھہرے, میں کہتا نہیں مجھے جانا ہے وغیرہ وغیرہ. 15 دن انہوں نے زور لگایا, انہوں نے دیکھا ٹکنے کا نام ہی نہیں لے رہا. انہوں نے کہا آپ کو پرابلم کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی میں, جو میرے استاذ ہیں, جو میرے شیخ و مرشد ہیں, میں ان کا آدمی ہوں. میں کیا ہوں؟ میں ان کا آدمی ہوں. جب میں مدرسے میں آیا تھا تو میں نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا تھا, کہ اب اپنی لگام ہم نے ان کے ہاتھ میں پکڑا دی, کیونکہ ان پر اعتماد تھا. ایسے ہی کسی کے ہاتھ میں نہیں لگام پکڑائی جاتی, پہلے ان کو پرکھا اچھی طرح, بھائی ان میں دنیا کی محبت نہیں ہے اور علم بھی ان کا کامل ہے. تو اب ہم بچے ہیں, ہم بجائے اس کے کہ اپنی زندگی کو خود متعین کریں, کسی بڑے کے حوالے کر دو. انہوں نے ہمیں پڑھایا, انہوں نے ہمیں لکھایا, یہ سارا علم جو ہم یہاں آ کے آپ کی خیال کے مطابق موتی بکھیر رہے ہیں, سب ان کی محنت ہے. اب ہمیں پیسوں کی آفر آ رہی ہے تو ہم ان کو ٹاٹا کر کے چلے جائیں, ایسا نہیں ہوگا. تو میں نے کہا کہ ان کو لیٹر لکھیں, وہ اگر مجھے کہیں گے نا کہ یہیں ٹھہرو تو آپ مجھے یہاں سے بھگا کے دکھاؤ پھر, ٹھیک ہے. اگر وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ مسجد سے جانا نہیں, تو میں نے کہا پھر آپ مجھے یہاں سے بھگا کے دکھاؤ. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ یہاں نہیں رہنا, میں نے کہا آپ زنجیریں باندھ لو, مجھے جیسے موقع ملے گا میں وہ کاٹ کے بھاگ جاؤں گا. بے لگام اونٹ جو ہوتا ہے نا, شتر بے مہار, کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے, وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. مرکز سے انسان کو ہمیشہ جڑے, پہلے مرکز متعین کرنے میں ٹائم لگائے, ایسا نہیں کہ کسی پہ بھی اعتماد کر کے اپنی زندگی کی لگام اس کے ہاتھ میں دے دی, ایسا نہیں ہے. پرکھنا پڑتا ہے, جانچنا پڑتا ہے. میں نے کہا ہمیں اپنے بڑوں پر الحمدللہ بھرپور اعتماد ہے, 8-10 سال ان کی صحبت میں ہم نے گزارے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ مجھے ان سے زیادہ بہترین لوگ اس دنیا میں مل ہی نہیں سکتے تھے. اللہ نے پتہ نہیں والدین کی کون سی نیکی قبول کی, ایسے لوگوں کے پاس ہمیں پہنچا دیا. تو اس کی برکتیں ہیں, اللہ تعالیٰ ٹوٹا پھوٹا کام لے رہا ہے. تو اس سے دیکھو یہ فائدہ کیا ہوا مجھے, کہ خیالات منتشر نہیں ہو رہے, سکون آ گیا طبیعت میں. بھائی وہ کہیں گے تو کر لیں گے, نہیں کہیں گے تو نہیں کریں گے. ورنہ انسان سوچتا, میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا, علماء کو بھی, جو پریشان کہ کیا کریں اب, ان کی زندگی بھی کس میں گزر رہی ہے, پریشان. پھر پیسے کی محبت آ جاتی ہے, یار دین کے تو یہ والے, اس میں پیسہ زیادہ ہے تو ادھر چلو. جب پیسے کی طرف آئے تو پھر پیسہ اصل مقصد بن گیا, تباہ ہو گئے. تو ہمیشہ انسان کی سکون کس میں ہے, کہ وہ اس کو یہ پتا ہو کہ میں نے کس ٹریک پر زندگی گزارنی ہے. اس میں سکون ہے انسان کی طبیعت میں, آرام سے سکون سے. اکابر پرستی الگ چیز ہے. اکابر پرستی کا مطلب یہ کہ آپ کے بزرگ کچھ بھی الٹا سیدھا کریں, آپ نے ان کو صحیح کرنا ہے, ایسا نہیں ہے. الحمدللہ یہ نہیں ہے. ہمارے بڑوں سے بھی بعض, ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن بعض چیزوں میں ہم بول دیتے ہیں کہ بھئی یہ والی رائے ہماری نظر میں, میرے شیخ تو 4 شادیوں کے قائل نہیں ہیں,
میں نے اس میں اپنے شیخ کی مخالفت کی ہے. ٹھیک ہے, وہ نہیں قائل ہے اس کے, وہ کہتے ہیں زمانے میں, میں نے کہا نہیں ہونی چاہیے, میرے دلائل ہے, اس پہ کتاب ہے. میں کہتا ہوں بھائی مجھے ان دلائل کا کوئی جواب دے. شیخ کے بارے میں یہ تصور کہ بھائی وہ دوسرے کاموں میں مشغول ہیں, دین کے کاموں میں, ان کو اس ٹاپک پر سوچنے کا موقع اگر وہ سوچتے تو وہ بھی یہی کہتے جو میں کہہ رہا ہوں. نہیں موقع ملا تو چھوڑو ان کو اپنے حال پہ, آپ اپنا چلو. لیکن ان کا بھی ظرف اتنا بڑا ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ اس کی ایک اس بارے میں رائے ہے, اور جو چیز حلال ہے اس میں وہ پابندی. تو یہ بھی تو سلیکشن ہے نا ہماری, کہ ایسے لوگوں کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ حدود سے, مرید کو اپنے حدود اللہ سے باہر. بعض شیخ کیا کرتے ہیں, مرید نے شادی کی خانقاہ سے کک آؤٹ, یا مرید نے کوئی ٹوپی ٹرینڈ نہیں کروائی تو خانقاہ سے کک آؤٹ. تو بھائی یہ ٹرینڈ وینڈ یہ جو ہے تو شریعت تھوڑی ہے, یہ تو حدود اللہ پر قائم. خیر, تو سکون کس میں ہے؟ سکون ایک کو بڑا بنانے میں, اور وہ اصل کون ہے؟ اللہ. اس کو بڑا بنا لو, زندگی خدا کی قسم بڑی مزے کی گزرے گی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خط لکھا کہ اے, یعنی اپنی ماں کہہ کے خطاب کیا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں. حضرت عائشہ تو حضرت معاویہ سے عمر میں بہت چھوٹی تھیں, مگر جانتے تھے کہ پیغمبر کی زوجہ ہیں اور ہماری ماں ہیں, تو ان سے نصیحت لے رہے ہیں. فرمایا نصیحت مختصر ہو, جامع ہو, مختصر ہو. حضرت عائشہ نے نصیحت کی کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے, اللہ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں, اور پھر لوگ بھی اس سے خوش نہیں ہوتے. اور لوگوں کی ناراضی کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا میں لگا رہے تو لوگ بھی کیا ہو جاتے ہیں, بالآخر خوش ہو جاتے ہیں. اس طرح کا مفہوم ہے, پورے الفاظ نہیں ہے یہ. تو ایک کو اگر اللہ خدا بنا لیا جائے نا, بس وہی ہے, تو سب سے پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ زندگی میں سکون, آپ کو منزل کا پتہ چل جاتا ہے.